بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، عید الفطر کے چاند کے ظاہر ہونے سے قبل اگر کوئی شخص ایک مخصوص سورت کو صرف 7 مرتبہ خلوص دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالی کے فضل سے اس کے رزق میں کشادگی پیدا ہوتی ہے اور اس کی جائز دعائیں قبولیت کا درجہ پاتی ہیں۔ رمضان المبارک اپنے اختتام کے قریب ہے اور شوال المکرم کی بابرکت گھڑیاں آنے والی ہیں جو خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کا پیغام لاتی ہے۔ ایسے میں جو لوگ تنگ دستی، گھریلو پریشانیوں، کاروباری رکاوٹوں یا دیگر مسائل میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ عمل امید کی ایک کرن بن سکتا ہے۔ یقین اور اخلاص کے ساتھ اس وظیفے کو اپنانے سے اللہ تعالی غیب سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور زندگی میں سکون و خوشحالی کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس بابرکت موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے اور اپنی حاجات پوری کروانے کی کوشش ضرور کرنی۔ عید کے مبارک ایام میں اللہ سے جو بھی مانگے گا اسے مل کر رہے گا۔ شوال کے مہینے میں اللہ سے جو بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے گا اللہ اس کی ہر حاجت پوری فرمائے گا، اور جو شخص عید سے پہلے اللہ کو راضی نہ کر سکا یا جو عید سے پہلے ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں گزارے گا وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آسمان پر نیا چاند نکلتا ہے تو ہر انسان کے نصیب اور تقدیر میں واضح فرق پڑتا ہے۔ اگر آپ بھی نئے چاند کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے اور نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو عید الفطر کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے اس قرآنی سورت کو صرف 7 بار لازمی پڑھ لیں۔ عید سے پہلے جس گھر میں یہ سورت 7 بار پڑھ لی جاتی ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی اللہ تبارک و تعالی وہاں ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس گھر میں عید کا چاند ظاہر ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا وہاں سارا سال اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عید سے پہلے یہ دن بھی بڑے خاص اور قیمتی ہیں، یہ دن بھی بڑی قبولیت کے دن ہیں، بڑی عظمت والا دن ہے اور بڑی برکت والے دن ہیں۔ خدا را دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے عطا کرنے والا رب آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ آپ یہ وظیفہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آج پڑھ لیں، کل پڑھ لیں یا پھر پرسوں پڑھ لیں، جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ چاہے تو آپ صبح نماز فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا پھر مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے ہے۔ آپ نے عید کے چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو آئیے ناظرین اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، عمل کیا ہے۔
عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، افضل درود ابراہیمی ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھو گے عید کا چاند نکلتے ہی وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے یا قرض سے نجات کے لیے دنیا کی ہر حاجت مانگ لیں۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کے زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد ہو یا اصل جادو جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا مہینہ شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ غم ہوگی، نہ پریشانیاں ہوگی، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا اور نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور آپ کیا چاہتے ہو؟ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کام کے شروع میں، جس کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے اس میں اللہ تبارک و تعالی کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حفاظتی اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی پوری حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، اس طرح سے آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے
تعداد کم یا زیادہ کر دیتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف 21 بار ہی پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی جائز خواہشات ہیں، جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات اور ضروریات ہیں، اور جو کچھ بھی آپ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا چاہتے ہیں، وہ دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ آپ واقعی اپنی تمام تنگ دستیوں اور پریشانیوں سے نکل رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی دور ختم ہو جائے گی، اور آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا کتنا آسان ہے، اور ایک ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے بھی نہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور جسے کامیابی کا بڑا راز بھی کہا جاتا ہے۔ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ عظیم سورت مبارکہ سورۃ الفاتحہ ہے، جسے الفاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کریں، بلکہ زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے، تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود سراپا شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات اور سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا کہ ہفتے کے دن بھی 7 ہیں، آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور جب آپ عید کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے رزق کی وہ دروازے کھول دے گا جس کا آپ نے وہم و گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا یا میری دعائیں قبول نہیں ہوئی، وہ ایک بار عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے سچے دل اور تڑپ کر مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کا مطلب ہے کہ پورا 7 بار ہی پڑھنا ہے، جلد بازی سے ہرگز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر بھی ہے، سورہ فاتحہ صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اور سورہ فاتحہ اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کا اور اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے
وہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنیو ہے جو پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، یا جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ عید الفطر کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنیوں کو پڑھ لے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی کی نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی وہ صفت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں جب چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب چاہوں جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے تو یہ قرآنی عمل پڑھتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دوں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہو سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی کے دین میں کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں۔ اس لیے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیوں پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے حضور جب بندے کے نیک اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے میری صفت یا غنیوں کے ذریعے مجھ سے سوال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کر اس بندے نے جس نیک اور جائز حاجت کی خواہش کی ہے اس بندے کی وہ حاجت پوری فرما دی جائے۔ ناظرین کرام، یہ ہے عید الفطر کی آمد کی برکت۔ اللہ تبارک و تعالی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ عید الفطر کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے اور بے پناہ برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے عید کا چاند دیکھ کر یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 7 بار سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو آخر میں اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا وظیفہ ہے
کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی بدولت اللہ رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی سے بھی نجات دے گا اور آپ کو غیب سے بڑی خوشخبری بھی ملے گی، اور یہ وظیفہ آپ نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے، آپ کا وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں، گھر میں برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے، جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، احباب تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 خوبصورت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔